اچھا ہم جب کہتے ہیں کہ احتجاج ہے اس کے اندر شرکت کریں تو کہتے ہیں نہیں جی اس کا کیا فائدہ، یا تو ہمارے حکمران جنگ کا اعلان کریں نا، ہم تو کہتے ہیں حکمران کریں، انہیں ایٹم بام فریج سنبھال کے رکھے یا نو کڈو، قرآن نوز باللہ لوگ ساڑن لگے ہیں تو ایٹم بام نو فریج سنبھال کے رکھے ہے، اینو کڈو تے مارو انہاں دے اوتے، اگر انہاں نے نہیں مارنا تو یہ مطلب ہے کہ اسی سکون نہ سو جائیے، نہیں اسی تے اپنا فریضہ ادا کریے نا، ساڑا کام کیے کہ اسی اپنا فریضہ ادا کریے۔ اب اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے آپ نے بندوقیں لے کے جانی ہے، آپ نے پولیس والوں کو مار دینا ہے، نہیں، آپ نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرنا ہے کہ حکمرانوں کے پاس طاقت ہے، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ہم وہ کریں جو ہمارے بس میں ہے۔ پھر کچھ لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں نہیں جی اسی تھے جلال پور سے کر رہے ہیں ساڑا کی فائدہ، یا پھر جو ہے وہ ہمارے حکمران اگر ایٹم بم نہیں مارتے وہ صرف اتنا بول دیتے ہیں کہ ہم لا تلقی کریں گے، اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں ترکیہ کے صدر کو، جس کا پہلے نام اس ملک کا ترکی تھا، اب ترکیہ، انہوں نے جو ہے وہ ہر لحاظ سے سویڈن کے ساتھ لا تعلقی کر دی کہ انہوں نے قرآن کو جلایا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر قسم کی سفارتکاری ان سے ختم کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ کبھی دین میں ایسا ہوا ہے؟ آئیں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی جنگ غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ کا نام کیا ہے جی؟ ادھر والے بھی سارے بولیں کیا نام ہے؟ غزوہ بدر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر تو یہاں پہ کسی سردار کی پناہ میں نہ ہوتا میں نے تجھے قتل کر دینا تھا، اور خبردار اگر آج کے بعد کوئی مدینے سے مکے آیا تو میں نے اسے قتل کر دینا ہے، جب تک تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی ہے تب تک ہم تمہارے کسی آدمی کو یہاں نہیں آنے دیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ تو لہٰذا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے نکالو، ہم انہیں، ہمارے شہر سے وہ گئے ہوئے ہم انہیں گرفتار کریں، یا تو انہیں نکالو، یا پھر آج کے بعد تمہارے شہر سے کوئی بندہ ادھر نہ آئے۔ کوئی آپ کے پاس 10 15 20 فوجی سپاہی نہیں تھے، بالکل اکیلے تھے، لیکن جو احتجاج کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے احتجاج کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا آج کے بعد مدینے سے مکے کوئی آئے گا تو تم اسے قتل کر دو گے، خبردار تم جو کھانا کھاتے ہو وہ اناج شام سے آتا ہے، شام سے تمہارا قافلہ مکے آتا ہے، مدینے کے پاس سے گزرتا ہے، آج کے بعد ہمیں مدینے سے گزر کے دکھانا، ہم تمہارا راستہ روکیں گے۔ اور پھر مزے کی بات سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب واپس آ کر آپ نے کہا حضور میں نے وہاں یہ جواب دیا کافروں کو، ابو جہل کہہ رہا تھا مدینے سے مکے کوئی آئے گا نا تو ہم اسے مار دیں گے، تو میں نے اسے کہا اگر ایسا کرو گے تو تمہارا کوئی تجارتی قافلہ مدینے سے گزر کے نہیں جائے گا، تو میں نے یہ جواب دیا ہے۔ میرے آقا کو ان کا جواب اتنا پسند آیا، فوراً لشکر تیار کیا، فرمایا جاؤ معاذ نے جو کہا ہے ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے، صرف یہی نہیں کہ آپ جنگ لے کے جو ہے وہ ہتھیار لے کے جا سکتے ہیں تو پھر ہی آپ جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں، نہیں، یہ قافلے کو روک لینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایسے نہیں تو ہم ایسے انہیں پھنسائیں گے، جس طرح ترکی نے کہا ہم آپ کا بائی کاٹ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بائی کاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ جب قافلہ روکا گیا، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں نے قافلہ میرا روک لینا ہے، انہوں نے پھر خط بھیجا ابو جہل کو، ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر اپنے قافلے کی وجہ سے آ گیا کہ کہیں میرا قافلہ نہ پھنس جائے۔ لہٰذا آج جو ہم جب کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، اپنا حصہ آپ تو ڈالیں، حکمران تو سوئے ہوئے ہیں، لمبی تان کے سو گئے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اپنا احتجاج کرانا چاہیے کہ قرآن پاک کو کیوں جلایا گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بندہ مکے شہر میں کھڑا ہو کر دھمکی کا جواب دھمکی سے دے رہا ہے، کہا اگر تم ایسا کرو گے ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور پھر جب واپس آئے تو سرکار نے وہ کر دیا۔ اگر سرکار نے نہ بھی کیا ہوتا آپ نے ابو جہل کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا، تو اس کو جواب بڑا کمال کا دیا تھا، اس کو زبردست جواب دیا تھا، اگر تم ہمارے بندے مارو گے تم بھی بھوک سے مرو گے، تمہارا کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اس پہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے جا کے احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، آپ اپنا جا کر نام لکھوا لیں۔ قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں میں جب نام بولا جائے گا، اس مائی کا بھی بولا جائے گا جنہیں موجودی رسی لئی تے آ کے لینڈ سے لگ گئی، کسی آگا تیرا کی بڑھنا ہے، انہوں نے آ کے قیامت والے دن خریداراں میں سے نہ تے آ جائے دا، ہمارے جان
جلانے سے اگر سویڈن کے گستاخ باز نہیں آتے، قیامت ان کو یہ تو نہیں بولے گا یہ تو گھر میں بیٹھے رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے حکمران کیوں نہیں جاتے۔ تو اپنا فریضہ ضرور ادا کریں، اور آخر میں دوبارہ یہی کہوں گا، قرآن سے لو لگائیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی۔ کوئی بابا یہ نہ کہے میری نظر کمزور ہوگی، اینک تو بغیر نظر نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی بتایا جو اینک کے ساتھ پڑھے گا، نظر کمزور ہے، محنت لگا کے پڑھے گا، اللہ اسے 1 نہیں 2 ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا خود بھی قرآن پاک پڑھیں، اس سے محبت کریں، اور اپنی نسلوں کو قرآن پاک کے جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیں، قرآن پاک کا علم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کو نیست و نابود فرمائے جنہوں نے قرآن پاک کو جلایا، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔